ابن ابی دنیا بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس کو روایت فرما رہے ہیں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو اماں نے فرمایا کہ جب لوگ زنا کرتے ہیں بے باکی کے ساتھ، جب زنا ایسے عام ہو جاتا ہے، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، جب زنا عام ہو جائے اور لوگ زنا ایسے کریں جیسے نکاح ہوتا ہے، جیسے نکاح میں میاں بیوی کے ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح بے حیا ہو کے لوگ زنا کریں کہ جیسے کوئی جرم کوئی نہیں، اور شراب پئیں، محفلیں سجا کر شراب کی محفلیں سجائیں اور ناچ گانے کی محفلیں ہوں اور اس کی دعوت دی جائے، تشریف لائیں محفل موسیقی۔ جب یہ تین کام زمین پر ہوتے ہیں تو آسمان والے کو غیرت آتی ہے، وہ کہتا زمین کو ہلا دو، زمین کو ہلا دو، پھر وہ ہلتی ہے، پھر جہاں چاہے ہلا دے۔ ایک سوال ذہنوں میں بھی ہے اور لوگوں کی زبانوں تک آ گیا ہے، یہ معصوموں کا کیا قصور تھا؟ اللہ نے یہ کیا کر دیا؟ ان بچوں کا کیا قصور تھا؟ ان عورتوں کا کیا قصور تھا؟ وہ لوگ تو بڑے نیک لوگ تھے، وہاں زلزلے کیوں آ گئے؟ پھسلتا پاؤں ہے، ٹوٹتا بازو ہے، اب یہ بازو کا ہے بڑی بڑھیا، میرا کی قصور آئی، مینو کیوں توڑے آئی؟ پھسلا پاؤں، ٹوٹا سر، پھسلا پاؤں، ٹوٹی کمر، یہ کیا چکر ہے؟ وہ پاؤں ٹوٹے، پاؤں پھسلا، ایک ہمارے علاقے کا بڑا زمیندار پاؤں پھسلا، زمین پہ گرا، نیچے کوئی سخت چیز تھی، کمر پہ چوٹ لگی، آج تک 20 سال ہو گئے وہ کرسی پر بیٹھو، تو گلا تو پاؤں کا تھا، قصور تو پاؤں کا تھا، چوٹ یہاں کیوں لگی؟ ساری قوم ایک جسم کی طرح ہے، جب اس میں فساد پھیلتا ہے تھوڑا کہیں بھی ظاہر ہو سکتا ہے، جب خون میں فساد پھیلتا ہے تو تھوڑا کہیں بھی نکل سکتا ہے۔ یہ تو میں دے رہا ہوں ایک عقلی دلیل، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا اللہ کہتا ہے لا یسأل عما یفعل، یہ دلیل اصل ہے کہ اللہ کے کیے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھو میرے بھائیو، کیوں کیا اس کو کہتے ہیں، کیوں کیا؟ جو غلط بھی کرے صحیح بھی کرے، جو کرتا ہی ٹھیک ہو اسے یہ کیسے کہا جائے کہ یا اللہ یہ تو نے کیا کیا؟ ہم اس سے کہیں گے کیوں کیا جس کا علم ناقص ہو، یہ کیا کر دیا؟ اور اللہ جس کا علم کامل ہو اسے کیسے کہا جا سکتا ہے یا اللہ کیوں کیا؟ ہم اس سے کہیں گے کیوں کیا جو ظلم بھی کرتا ہو، عدل بھی کرتا ہو، اور جو سراپا عدل ہو، جو سراپا رحم ہو، جو سراپا کرم ہو، اسے نہیں کہا جا سکتا یا اللہ یہ کیا کر دیا، یہ کیوں کیا؟ کیوں کیا اسے کہا جاتا ہے جس کا دیکھنا کامل نہ ہو، جس کا سننا کامل نہ ہو، جس کی نظر کامل نہ ہو، جس کی خبر کامل نہ ہو، جس کا دیکھنا ماضی حال مستقبل پر محیط ہو، جس کا سننا اولین آخرین پر محیط ہو، اسے کیسے کہا جائے کہ یا اللہ یہ کیوں کیا، یہ کیا کیا؟ جبکہ وہ ماؤں سے 70 کا لفظ کبھی بھی عربی زبان میں عدد نہیں بتاتا، 70 کا لفظ عربی زبان میں وہ معنی دیتا ہے جو اردو میں 100 کا لفظ معنی دیتا ہے۔ اب بھائی تمہیں 100 دفعہ کہا ہے، کیا مطلب؟ گن کے 100 دفعہ کہا ہے؟ بہت دفعہ کہا ہے، 70 کا مطلب بہت زیادہ۔ اللہ اپنے بندے سے ماؤں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب وہ کچھ کرتا ہے تو وہ عدل ہی کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا، جب وہ کرتا ہے تو رحم ہی کرتا ہے، خاص طور پر اس امت پر اللہ کا رحم ہی رحم ہے۔ زلزلہ بھی آیا، عذاب کی شکل بھی آئی تو بھی رحم ہی ہے۔ اس امت کے لیے دعائیں دو کملی والے کو جو جاتے ہوئے دعا کروا گیا تھا، جاتے اللہ کو منا گیا، ورنہ تو ہم تو بندر خنزیر بن جاتے۔ یہ دعائیں دو مدینے والے کو۔ بنی اسرائیل کافر نہیں تھے، مسلمان تھے جو بندر اور خنزیر بنے۔ سننا میری بات، بنی اسرائیل کافر نہیں تھے، مسلمان تھے۔ اللہ نے کہا مچھلی نہ کھاؤ تو انہوں نے چکر چلایا، ہفتے کے دن نہیں کھانی، ہفتے کو پکڑ کے اتوار کو کھا لیتے تھے۔ ایمان والے تھے، مسلمان تھے، کافر نہیں تھے۔ اللہ کا کونو قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر بن کے ذلیل ہو جاؤ، بندر بن جاؤ ذلیل ہو کر، سب بندر بنا دو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کافر نہیں تھے، اہل ایمان تھے۔ اللہ کا خنزیر بن جاؤ، وجعل منهم القردۃ والخنازیر۔ تو کیا خیال ہے، زنا کرنا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، ماؤں کے نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے۔ قاضی کے قلم کا بک جانا چند ٹکوں پر
یہ مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، سود کھانا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، قتل کے بازار گرم کر دینا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے. ہم کیوں نہ بنے بندر اور خنزیر. www.darsequran.com